بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں منگا ٹریولز۔ میں عبدالمنعم آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ کویت کے حوالے سے جو اپڈیٹ میں آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں آج، وہ کویت کی اکانومی کے حوالے سے ہے کہ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے جو بھی امیر ممالک تھے یا غریب تھے، ان کی جو اکانومی تھی وہ تقریباً بہت زیادہ لاسز کا شکار ہے۔ اور اس حوالے سے یہ میرا آپ کو بتانا مقصود ہے کہ کویت کے حالات کب تک ٹھیک ہوں گے۔ اس حوالے سے یہ ایک سروے آیا ہے، جو ایک رپورٹ ہے جو آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ بین الاقوامی کریڈٹ رینکنگ ایجنسی S&P نے کہا ہے کہ کویت کی معیشت سے متعلق درجہ بندی کے خطرات یہ ہیں کہ کویت پوری طرح سے تیل کی آمدنی پر منحصر ہے، جو کہ برآمدات کا 90% ہے۔ کورونا بحران کی وجہ سے آئل انڈسٹری کے امکانات نمایاں طور پر کمزور ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں ٹریول انڈسٹری میں تیزی سے کمی آئی ہے۔ کویت کی معاشی کارکردگی میں تیل کی صنعت نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ تیل کی صنعت پر وبا کے اثرات کے براہ راست منفی اثرات کویت کی وسیع معیشت پر پڑے ہیں، جبکہ رواں سال کے دوران دنیا کے بیشتر ممالک میں اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ پائی جاتی تھی۔ بنیادی معاشی توقعات اس سال کویت کی GDP میں 7% کی کمی پر توجہ مرکوز کرتی ہیں، اور اگلے سال اس کی بحالی متوقع نہیں ہے، کیونکہ اندازہ ہے کہ اس میں معاشی نمو کی شرح 0 ہو جائے گی، اور اس کی بڑی وجہ پیداوار کی کمی بھی ہے۔ اور S&P کے مطابق کویت کی جو معیشت ہے اس کی بحالی جو ہے وہ 2022 میں متوقع ہے، اور اس کے علاوہ 2022 اور 23 کے دوران GDP اوسطاً 7% تک پہنچ جائے گی۔ اس بات سے ایجنسی نے اس بات کی بھی نشاندہی کی ہے کہ GDP کافی جو ہے وہ شیئر گزشتہ سال کے دوران 28 سے 6,000 سے کم ہو کر 2022 میں $20,000 رہ گیا ہے، جو 2021 کے دوران ایک بار پھر بڑھ کر $25,000 تک پہنچ جائے گا۔ افراط زر کی انڈیکس کے حوالے سے ایجنسی نے توقع کی ہے کہ اس کی کمی موجودہ صورتحال کے دوران 1% اور پھر 2021 میں 1% بڑھ جائے گی۔ اور اس حوالے سے دوسری طرف جو ایجنسی کا کہنا تھا کہ کویتی انشورنس کے شعبے میں ترقی کے امکانات مثبت ہیں، کیونکہ کویت انشورنس مارکیٹ خطے میں تیزی سے بڑھتی ہوئی انشورنس منڈیوں میں شامل ہے، لیکن کووڈ-19 پر قابو پانے کے اقدامات اور اس کے علاوہ سفری پابندیاں کرفیو نافذ کرنے سے امکانی طور پر اس سال میں کی جو نمو ہے وہ تقریباً سست ہو جائے گا۔ اور ایجنسی نے درمیانے درجے پر کویت کی انشورنس سیکٹر کا اندازہ کیا ہے، اور اس بات کا اشارہ کیا ہے کہ عام اور صحت انشورنس کا شعبہ عام طور پر منافع بخش رہے گا، کیونکہ زیادہ تر مقامی انشورنس کمپنیاں بڑے پیمانے پر گاڑیوں اور میڈیکل انشورنس کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ اس حوالے سے جو ایک سروے کیا گیا ہے اس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ کویت کی جو پوزیشن ہے اس کی GDP جو 7% تک پہنچے گی وہ 2022 میں پہنچے گی۔ اس سے پہلے کیونکہ ابھی جو کووڈ-19 پر قابو کرنا ہے اور باقی کافی ساری سچویشنز ہیں، اس میں ابھی فی الحال جو روزگار کا ایک سیکٹر بھی ہے جس میں ابھی کمی ہوئی ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ اس بات کو بڑھا دیا جائے گا۔ یہ کویت کے حوالے سے اکانومی کے حوالے سے ایک رپورٹ تھی جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے۔ اسے اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔